علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، میری آواز میں اگر آپ ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ آپ کو اسکرین پر ایک واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، اس پر آپ اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی پروجیکٹ، بزنس، پیج یا چینل کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ پروموشن بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے تمام اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ اپڈیٹس چاہیے تو ابھی میرے واٹس ایپ چینل کو فالو کیجیے، جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مینشن ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہولناک کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آج کے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کہانی اسی سے متعلق ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ زنا، قتل و غارت اور ایسے گناہ ہو رہے ہیں جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ امید کرتی ہوں میری اس کہانی سے آپ سب لوگوں کو بہت بڑا میسج ملے گا۔ کہانی کو انجام تک ضرور سنیے گا۔ قیامت آنے سے پہلے بھی انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں برپا ہوتی ہیں جو اسے دنیا میں ہی اس کا سب کچھ چھین لیتی ہیں۔ ایک ایسی ہی قیامت خیز داستان میری بھی ہے، جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میری شادی ایک اچھے پڑھے لکھے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میں خود بھی نوکری کرتی تھی اور شوہر بھی سرکاری نوکری کرتے تھے۔ ہم دونوں بالکل مکمل زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے مجھے شادی کے 8 سال بعد اولاد سے نوازا تھا۔ یہ ایک ایسی بڑی وجہ تھی کہ مائرہ میری آنکھوں کا تارا تھی اور بہت لاڈلی تھی، بہت معصوم، بہت پیاری۔ شاید سب والدین کو اپنی پہلی اولاد اتنی ہی پیاری لگتی ہے، اور وہ اولاد تو اور زیادہ جسے اتنا ترسنے کے بعد حاصل کیا گیا ہو۔ پھر مائرہ کی پیدائش کے 9 سال بعد اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی دی۔ یوں میری اور میرے شوہر کی دنیا مکمل ہو گئی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر کچھ بھی مکمل نہیں رہتا۔ ہماری زندگی کی خوشیوں کو ایک درندہ صفت انسان نے نگل لیا تھا، وہ انسان جسے کبھی ہم نے ہاتھوں میں کھلایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم چھٹیاں گزارنے وکاس یعنی میرے شوہر کے گاؤں گئے تھے، جہاں ان کا آبائی گھر تھا۔ میں سسرال میں نہیں رہتی تھی، شروع سے ہی میں علیحدہ ہو گئی تھی۔ اسلام آباد میں میری رہائش تھی، جبکہ میرا سسرال ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں بہت خوش تھیں اور سب سے زیادہ مائرہ خوش تھی۔ اس وقت وہ 16-17 سال کی تھی۔ میرے سسرال میں میرے ساس سسر، میرا ایک جیٹھ اور ایک دیور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میری دونوں بیٹیاں یوں پہلی دفعہ گاؤں آئی تھیں اور بے تحاشا خوش تھیں، مگر ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا یہ گاؤں ہمارے لیے منحوس ثابت ہوگا۔ شروع کے دن ہمارے بہت اچھے گزرے۔ میری بچیاں بہت گھوم پھر رہی تھیں، مگر ایک دن میں نے کچھ عجیب سا دیکھا۔ میں پانی پینے کو اٹھی جب میں نے مائرہ کو چھت سے نیچے آتے دیکھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے پریشانی میں اس سے پوچھا، مائرہ، آپ اتنی رات کو اوپر چھت پر کیا کر رہی تھی؟ مجھے دیکھ کر وہ اور سہم گئی، اتنا کہ وہ بار بار چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک لمبی سی سانس بھرتے ہوئے بولی، ماما، وہ اوپر
تازہ ہوا کے لیے گئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے حوصلہ ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر اس وقت بیٹا، اس وقت اوپر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شہر نہیں ہے، گاؤں ہے۔ میری بات سن کر وہ جلدی سے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے کچھ عجیب لگا اس کے برتاؤ میں، مگر میں نے نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید میرا وہم ہے۔ مگر ماؤں کا وہم غلط نہیں ہوتا۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے، مگر مائرہ کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ بہت سہمی سہمی رہنے لگے تھے۔ میں نے بہت دفعہ پوچھا، مگر ہر بار وہ خاموش ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ جو شروع میں باہر جاتی تھی، خوش ہوتی تھی، وہ کمرے تک محدود ہو گئی۔ اسے بخار رہنے لگا۔ اس رات میں اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مائرہ کو بہت تیز بخار تھا۔ وقاص بھی بہت پریشان تھے، ہر دوائی دیکھ کر آزما لیا تھا، مگر سب بے سود تھا۔ میں بہت دکھ سے اپنی بچی کو دیکھ رہی تھی، جس کی حالت زرد ہو گئی تھی اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سونے کے بعد میں جیسے ہی اٹھ کر جانے لگی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماما مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہیں رہیں میرے پاس۔ میں یہیں ہوں مائرہ، یہیں بالکل آپ کے پاس ہی۔ میری آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اگلے دن میری ساس نے مجھ پر ایک نیا انکشاف کیا۔ سعدیہ، مجھے لگتا ہے کہ مائرہ پر کسی جن کا سایہ آ گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تم لوگوں کا شہر تھوڑی ہے۔ میں نے اس رات اسے چھت سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی وقت میں نے مائرہ سے کہا تھا کہ یوں رات کو اکیلے چھت پر مت جایا کرو۔ مانو نہ مانو، یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ یعنی مائرہ اکثر چھت پر جایا کرتی تھی، وہ بھی رات کو؟ میں نے پھر سے خود کو سمجھایا کہ وہ صرف تازہ ہوا کے لیے اوپر جاتی ہوگی اور بس۔ میں جن بھوتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، مگر میرے پورے سسرال میں یہ بات پھیل گئی کہ سعدیہ کی بڑی بیٹی ماہرہ کے ساتھ جن چمڑ گیا ہے۔ یہ ساری باتیں میری برداشت سے باہر تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید یہاں نہیں رہنا۔ ہم اسلام آباد واپس آنے کے لیے تیار ہونے لگے جب میری ساس نے مجھ سے بحث شروع کر دی۔ ابھی واپس مت جاؤ، ہمارے یہاں ایک پیر بابا دم کرتے ہیں، جن بھوت نکل جاتے ہیں، دیکھنا مائرہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے بار بار ایک ہی بات سن کر شدید غصہ آنے لگا۔ کیا ہو گیا آپ کو امی؟ نہیں ہے میری بیٹی کے ساتھ کوئی آصف؟ خدا کا واسطہ ہے یہ کہنا بند کر دیں۔ میری بچی اور ڈرنے لگی ہے، اور یہ ساری باتیں سن سن کر ماریہ بھی ڈر رہی ہے۔ ماریہ میری چھوٹی بیٹی ہے، اور واقعی وہ بھی خوف زدہ ہونے لگی تھی، ایک تو اپنی بہن کی حالت دیکھ کر، اور دوسرا یہ ساری باتیں سن سن کر۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ مت کرو یقین، تم شہری لوگوں کا ویسے بھی دماغ نہیں ہوتا۔ کل کو کچھ برا ہو گیا نا تو خود ہی بھگتنا۔ انہوں نے بھی مجھے خوب باتیں سنائی۔ وقاص نے اپنی ماں کو سمجھایا اور مزید ہم کوئی بھی بحث کیے بغیر اپنے گھر واپس آ گئے۔ واپس آنے کی دیر تھی کہ مائرہ سنبھلنے لگے، وہ خود ہی ٹھیک ہونے لگی تھی۔ اب وہ ڈرا نہیں کرتی تھی اور پہلے جیسی ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے دل کو یہی کہا کہ شاید مائرہ کو گاؤں اچھا نہیں لگا، اور جگہ بدلنے کی وجہ سے وہ وہاں ڈرنے لگی تھی۔ خیر جو بھی وجہ تھی، میں تو اسی میں خوش تھی کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اور میری ساس کی ساری جن بھوتوں والی باتیں فضول ثابت ہوئی ہیں۔
میری اور وقاص دونوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور بچیاں بھی اسکول جانا شروع ہو گئیں۔ مائرہ کے اس وقت میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے اور وہ بھی جوش و خروش سے پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہم سب ہی مصروف ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو گاؤں سے فون آیا۔ اس وقت ہم سب کھانا کھا رہے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد وقاص نے کہا، سعدیہ، زہیب ہمارے گھر کچھ دن رہنے کے لیے آ رہا، اس کا ایک امتحان ہے کچھ دن، تو وہ پھر کچھ دن کے لیے ہمارے گھر پر ہی رہے گا۔ زہیب وقاص کے بڑے بھائی یعنی میرے جیٹھ کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور مجھے وہ اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ میرے سسرال میں ایک وہی تھا جو اپنی تعلیم پر مکمل توجہ دے رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے وقاص، اور ویسے بھی وہ بہت اچھا بچہ ہے، اپنی پڑھائی کو اتنا سنجیدہ لیتا۔ اس سے پہلے میں کچھ اور بولتی، مائرہ نے کھانا چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہونے لگے۔ بابا، وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اپنے گھر میں کسی کو نہیں رکھیں گے ہم؟ مائرہ کی بات سن کر میں نے اسے گھورا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ تمہارا بھائی ہے اور یہاں رہنے میں اسے کیا مسئلہ ہے؟ مگر ماما، آپ میری بات نہیں سمجھ رہی۔ وہ بہت ضد کرنے لگے، مگر میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور اسے چپ کروا دیا۔ یہ شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے مائرہ کی بات مان لینی چاہیے تھی، اپنی بچی کو سن لینا چاہیے تھا، یہ کم از کم پوچھ لینا چاہیے تھا کہ وہ ایک انسان سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہے۔ آخر کار زہیب امتحان کی تیاری کے لیے ہمارے گھر آ گیا۔ ہم سب زہیب سے ملے سوائے مائرہ کے۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں تھے۔ چاچی، مائرہ کہاں ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی؟ ہاں زہیب، اس کی طبیعت یہاں آ کر بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ کوئی آسیب وغیرہ نہیں تھا، بس شاید وہ کبھی یوں گاؤں رہی نہیں اور اسے عادت نہیں تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے چاچی۔ اصل میں وہ مجھ سے ملنے کے لیے باہر نہیں آئے، تو مجھے لگا کہ شاید طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں ہوگی اس کی۔ زہیب کی بات سن کر میں شرمندہ ہونے لگی۔ مائرہ صبح سے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی جہاں مائرہ کمرے میں اندھیرا کر کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مائرہ بیٹا، یہ تم نے کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اور تم باہر زہیب کو سلام کیوں نہیں کرنے آئی؟ وہ تمہارا پوچھ رہا ہے بیٹا۔ بہت غلط بات ہے، گھر آئے مہمان کو سلام کرتے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں آنا باہر، مجھے پڑھنا ہے، آپ چلیے جائیں کمرے سے۔ مائرہ کا لہجہ بہت سخت تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی۔ تم اتنی بدتمیزی کیوں کر رہی ہو؟ ہاں، یہ تمیز ہے تمہاری؟ کیا سوچتا ہوگا وہ کہ میں نے ایسی تربیت کی ہے تمہاری؟ سوچتا رہے وہ امی، میں نے نہیں جانا باہر، جائیں آپ پلیز، مجھے پڑھائی کرنے دیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، جلدی سے نیچے آؤ، بھائی ہے وہ تمہارا، انتظار کر رہا ہے، آ کر اسے سلام کرو۔ اتنا کہہ کر میں باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی۔ اس نے دور سے ہی زہیب کو سلام کیا۔ وہ بہت کھچی کھچی سی تھی، یہاں تک کہ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سلام کر کے فوراً اندر چلی گئی۔ آج پھر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر اس دفعہ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید مائرہ کے امتحان شروع ہیں، اس لیے وہ پریشان ہے۔ مجھ پر یہ سنسنی خیز انکشاف اس وقت ہوا جب میں نے مائرہ کی ڈائری پڑھی۔ وہ باتیں جو وہ مجھ سے نہ کہہ سکے، اس نے
وہ سب اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی تھی. اس نے اپنا ہر درد اس میں لکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس رات کا واقعہ بھی، جس رات میں بارش کی وجہ سے جلدی گھر نہ جا سکے. آج مائرہ کا آخری امتحان تھا. میں جلدی گھر جانا چاہتی تھی، مگر یکدم بارش اتنی شروع ہو گئی کہ میں بری طرح دفتر میں پھنس گئی. میں نے وقاص کو فون کیا، مگر بارش کی وجہ سے وہ بھی اپنے دفتر میں ہی تھے. ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ ہماری بیٹی پر کیا قیامت گزر رہی ہے. ہمیں گھر نہ پا کر مائرہ نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا، کیونکہ ماریہ بھی اسکول تھی اور وہ گھر پر اکیلی تھی. جب اسے اپنے کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز آئے، وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی. وہ جان چکی تھی کہ دروازے پر کون ہے. زہیب اسے مسلسل دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا. اگر تم نے دروازہ نہ کھولا نا تو تمہاری وہ ساری تصویریں میں چاچو اور چاچی کو دکھا دوں گا. یہ سن کر وہ ڈر گئی اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولنے لگے. کاش اس دن وہ دروازہ کبھی نہ کھولتی. زہیب اندر داخل ہوا اور اس نے مائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا. مائرہ نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی گرفت سخت تھی. میری بچی 17 سال کی تھی اور وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. غرض یہ کہ وہ چیخی. اس نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس درندہ صفت زہیب نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا. اس نے اپنی درندگی میری بیٹی کے نازک وجود پر مٹائی. بادل گرجنا بند ہو چکے تھے اور بارش بھی تھم چکی تھی، مگر ایسی خوفناک بارش جس نے دفتر میں میرے پورے وجود کو ایک خوف کی چادر میں لپیٹ دیا تھا. میرا دل گھبرانے لگا. ماں کا دل تھا نا. خطرہ دیکھ نہیں سکے مگر محسوس ہو گیا تھا، اور جانے کیوں میرے دل میں بار بار مائرہ کا خیال آ رہا تھا. میں جب گھر گئی تو فوراً سے مائرہ کے کمرے کی طرف بھاگی. مجھے بس اسے دیکھنا تھا، مگر جیسے ہی میں نے کمرہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دفعہ میری چیخیں نکل گئی. بستر کی چادر نیچے زمین پر گری تھی اور مائرہ کا آدھا وجود بیڈ کے اوپر تھا اور سر زمین کی طرف لٹکا ہوا تھا. میں پریشانی سے اس کی طرف بڑھی. مائرہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا حالت ہے؟ میں نے اسے جلدی سے سیدھا کیا اور وہ میرے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی. میرا دل ڈوب رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ بتاتی، کمرے میں زہیب آیا. چاچی، شکر ہے آپ آ گئے. مائرہ کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی، جیسے گاؤں میں ہو جایا کرتی تھی. یہ کچن میں چلی گئی اور اپنی کلائی چھری سے کاٹنے لگی تھی. یہ تو میں نے اسے بچا لیا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا. زہیب کی یہ نئی کہانی سن کر میرے پاؤں سے تو زمین ہی نکل گئی، اور بالآخر میں نے ایک بار پھر زہیب کی بات سن کر اس پر یقین کر لیا. اس نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے وہ سچ ہی لگا. مائرہ بخار میں جھلس رہی تھی. میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی، مگر اس نے منع کر دیا. وقاص بھی دفتر سے آ چکے تھے. ہم سب ہی اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے، یہاں تک کہ ماریہ بھی اپنی بہن کو پھر سے ڈرا سہما دیکھ کر سہم گئی تھی. اس واقعے کو کافی وقت گزر چکا تھا. میں نے دفتر سے چھٹی لے لی تھی. مائرہ کا بخار اتر گیا تھا، مگر وہ جیسے بالکل خاموش ہو گئی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی.
इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि किसी भी वक्त उठकर चीखना शुरू कर देती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं, मगर ये सुनकर ही वो रोना शुरू कर देती थी कि नहीं जाएगी। मैंने भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। उस दिन मायरा का मैट्रिक का नतीजा आना था। वो शुरू से ही बहुत ज़हीन बच्ची थी, हमेशा अव्वल आती थी। मगर यह नतीजा देखकर मैं और वकास दोनों हैरान परेशान हो गए थे। मायरा सब मज़ामीन में फेल हो चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मायरा की तबीयत देखते हुए मैंने उसे ज्यादा पूछा नहीं, मगर मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। यूं ही एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठी थी। मेरा दिल आज भी सुबह से घबरा रहा था, जैसे किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा हो। मेरी एक दोस्त मेरे पास आए। क्या हुआ है सादिया? काफी दिन हो गए हैं, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? मेरा दिल इतना भारी था कि मैंने सब कुछ अपनी दोस्त आबिदा को बता दिया। मायरा की हालत के बारे में मैंने उसे एक एक चीज बताई और वो हैरान और परेशान होकर मुझे देखने लगी। क्या हुआ आबिदा? तुम इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? सादिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मायरा की हालत मुझे कुछ बता रही है। सिर्फ सुनकर ही मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैं हैरान हूं, तुम मां होकर भी उस पहलू पर गौर नहीं कर रहे। आबिदा की बातों ने मुझे सही मानों में खौफजदा कर दिया था। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या वाकई मायरा के साथ कोई जिन भूत है? नहीं सादिया, नहीं। तुम्हारी बच्ची किसी जहनी अजियत का शिकार है। कुछ तो हुआ है गांव में, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। कोई जिन, कोई भूत इंसान को इतना मुतासिर नहीं कर सकता। हो सकता है उसके साथ किसी ने। इतना कहकर आबिदा ने बात अधूरी छोड़ दी, मगर मैं उसका मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। मैं भी बिल्कुल खामोश हो गई। आबिदा की बातों की वजह से मैंने पहली दफा उस रुख पर नजर डाली थी। ये कैसे हो गया? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी थी, फिर मैंने क्यों अपनी बच्ची को नजरअंदाज किया? मेरा दिल यूं महसूस हो रहा था कि किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मैंने जल्दी से मोबाइल पर मायरा का नंबर मिलाया, मगर नंबर बंद था। इससे पहले ही मैं ज़ुहैब को फोन करती। मुझे घर के पीटीसीएल से फोन आया। मैंने जल्दी से फोन उठाया, जहां मारिया रो रही थी। क्या हुआ मारिया? सब ठीक है? तुम क्यों रो रही हो? मायरा ठीक है ना? उसने मुझे रोते हुए वो बात बताई जिसको सुनकर मुझे अपना आप जमीन में धंसता हुआ महसूस हुआ। मामा, मायरा अभी वो कहीं चली गई है, वो पूरे घर में नहीं है। क्या मतलब? कहाँ चली गई हैं? आप जल्दी से आ जाए मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने जल्दी से वकास को फोन किया और कहा कि जल्द से जल्द घर पहुंचे। हम दोनों तकरीबन एक साथ घर पहुंचे। मारिया अपने कमरे में डरी सहमी बैठी थी। हमें देखकर वो भागते हुए हमारे पास आई और बताने लगी कि जब से वो स्कूल से आई है, मायरा घर पर नहीं है। ये सुनकर हमने उसके दोस्तों को फोन किया, हर जगह पता किया, मगर मायरा हमें कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद जब ज़ुहैब घर आया तो मैंने उससे पूछा कि मायरा तुम्हारे साथ तो नहीं, जिस पर उसने साफ मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं तो अपना इम्तिहान देने गया था। ये सुनकर मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हम थाने गए और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। काश
میں اپنی بچی کو پہلے ہی سن لیتی. کاش میں اسے نظر انداز نہ کرتی. گمشدگی کے عین 3 دن بعد میری زندگی میں وہ دن آیا جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتی. ایسا دن کہ جو میرے لیے قیامت سے بھی زیادہ دردناک تھا. ہمارے ساتھ والے ہمسائے اس دن ہمارے گھر آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ آپ کی چھت سے بہت گندی بدبو آ رہی ہے، اور یہ بدبو ان کی بالکنی میں کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ہمارا چھت پر آنا جانا بالکل کم تھا کیونکہ ہم سب سے نیچے والی منزل پر رہتے تھے. دوسری منزل پر بھی جب کوئی کام ہوتا تھا تبھی جاتے تھے، تو چھت پر جانا تو دور کی ہی بات تھی. وقاص نے جب یہ سنا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ دیکھ کر آئیں کہ اوپر کیا ہے، شاید کوئی جانور مرا. جب ہم دونوں چھت پر گئے تو واقعی بدبو بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، اور یہ بدبو ہماری چھت پر موجود ایک چھوٹے سے کمرے سے آ رہی تھی جہاں ہم نے اپنا کچھ پرانا سامان رکھا ہوا تھا. جیسے ہی وقاص نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کو مجھے آسمان اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا، اور زمین میرے پاؤں سے جیسے ایک جھٹکے سے نکل گئی تھی اور میں منہ کے بل گر پڑی تھی. میں کیسے وہ تکلیف دہ منظر بیان کروں؟ کیسے؟ وہ بدبو کسی جانور کی نہیں تھی، وہ تو میری اپنی بچی، میری بیٹی، میری مائرہ کے جسم سے آ رہی تھی، جس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کی جانب دیکھا نہیں جا رہا تھا. وہ بالکل بنحال حالت میں تھی. اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، سر پھٹا ہوا تھا اور خون زمین پر جم چکا تھا. میں بھاگتے ہوئے مائرہ تک گئی. وہ تو کب کی اس ظالم دنیا سے کوچ کر چکی تھی. میں نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈالی. میں مسلسل چیخ رہی تھی یہاں تک کہ وقاص بھی اونچا اونچا رونے لگے. میری چیخیں اتنی دردناک تھی، میں کیوں مر نہیں گئی یہ منظر دیکھنے سے پہلے. کچھ ہی دیر بعد ہمارے گھر رش لگ چکا تھا. پولیس، ایمبولینس، لوگ، مگر مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا. مائرہ کی حالت دیکھ کر اس پر گزری قیامت کا میں اندازہ لگا سکتی تھی. ہسپتال جا کر ہم پر ایک قیامت خیز انکشاف یہ بھی ہوا کہ مائرہ کے منہ سے اس کی زبان بھی کاٹی جا چکی ہے. جسم کا وہ کون سا حصہ تھا جہاں مارنے کے نشان نہیں تھے، جہاں سے خون نہیں نکل رہا تھا؟ مائرہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پھر بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا. میری بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. ایک دفعہ کہیں بلکہ کئی دفعہ، اور اس کا اتنا برا حال تھا کہ ڈاکٹر بھی دیکھ کر گھبرا گئے تھے. میں جیسے بالکل خاموش ہو چکی تھی. مجھے جیسے اتنی دردناک حقیقت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میرا دل پھٹ رہا تھا.
میری ماہرہ جا چکی تھی، میں نے اسے کیوں نہ سنا؟ بس یہی بات دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ پولیس کی چھان بین کے مطابق ان کا پہلا شک زہیب پر گیا تھا، اور زہیب اس سارے واقعے کے کچھ دن پہلے ہی گھر چلا گیا تھا۔ ماہرہ کی گمشدگی کے 2 دن بعد اس نے کہا کہ وہ گاؤں جا رہا ہے۔ ہمارا شک اس پر کبھی جا ہی نہیں سکتا تھا، وہ ہمارے گھر کا بچہ تھا، مگر اس سب کے بعد ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب زہیب ہی کر سکتا۔ اس رات میں ماہرہ کے کمرے میں بہت ہمت جمع کر کے گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میرا ایک قدم بھاری ہے، ہر چیز ویسی ہی تھی، وہی کتابیں، وہی ماہرہ کی خوشبو، ہر چیز اس کی۔ مجھے اس کے کمرے میں موجود میز پر رکھی اس کی ایک ڈائری ملی۔ میں نے جلدی سے وہ اٹھائی، میں پڑھنا چاہتی، وہ سب دل کی باتیں جو وہ مجھ سے نہ کر سکی۔ اور ڈائری پڑھ کر میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس نے گاؤں میں اس رات والا واقعہ بھی لکھا تھا، اس نے اپنا درد لکھا تھا، اس نے لکھا تھا کہ زہیب اس کو اچھا محسوس نہیں کرواتا، وہ زہیب سے بہت ڈرتی ہے، یہاں تک کہ گاؤں میں جب ہم سب لوگ رہنے گئے تھے، اس رات زہیب ماہرہ کے کمرے میں آیا تھا اور اس نے ماہرہ سے کہا تھا کہ اوپر چھت پر چاچی تمہیں بلا رہی ہے، کوئی ضروری کام ہے، بات سن جاؤ۔ ماہرہ کو یہی لگا کہ زہیب سچ کہہ رہا ہے۔ وہ جب چھت پر گئی تو کوئی بھی نہیں تھا، اور یہاں تک کہ زہیب بھی چھت پر آ گیا۔ ماہرہ جب نیچے آنے لگی تو زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماہرہ نے چیخنا چاہا، مگر اس نے ماہرہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز روک دی اور اسے اپنے موبائل پر اس کی چند تصاویر دکھائی۔ یہ وہ تصویریں تھیں جو اس نے ماہرہ کی نہاتے ہوئے کھینچی تھی۔ جانے کیسے مگر اس گھٹیا درندہ صفت زہیب نے میری بچی کی برہنہ حالت میں وہ تصاویر لی تھی۔ وہ اسے یہ سب دکھا کر ڈرانے لگا، یہاں تک کہ زہیب اس سے اپنی ہوس پوری کرنے لگا اور یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ یہ ساری تصویریں نیٹ پر ڈال دے گا اور سب سے یہی کہے گا کہ ماہرہ نے خود اسے یہ تصویریں بھیجی ہیں۔ یہ سب پڑھ کر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے میری روح جسم کا ساتھ چھوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی نظروں میں گر چکی تھی۔ میری بچی کتنی اذیت سہتی رہی۔ ماہرہ نے مزید یہ بھی لکھا تھا کہ وہ زہیب کے گھر آنے سے بالکل خوش نہیں ہے۔ جب میں اور اس کے بابا دفتر چلے جاتے تھے تو زہیب اس کے کمرے میں آتا تھا، اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرتا تھا۔ وہ تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے بارش کے دن والی بھی دردناک کہانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ تمام باتیں جو وہ مجھے نہ کہہ سکی، وہ سب اس نے اپنی ڈائری میں لکھی تھی۔ میں بحیثیت ایک ماں ناکام ہو چکی تھی، میں اپنی بچی کو نہ بچا سکی۔ عابدہ ایک غیر عورت ہو کر یہ سب بھانپ گئی تھی اور میں سگی ماں ہو کر یہ سب نظر انداز کرتی رہی، اور وہ گھٹیا درندہ میری بیٹی کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا رہا، جسے میں اپنا بیٹا اور اپنی بیٹیوں کا بھائی سمجھتی تھی۔ میرے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ گئی اور میں خود بھی زمین پر گر گئی۔ اگلے دن پولیس کے ساتھ میں
اور وقاص بھی، ہم سب گاؤں روانہ ہوئے تاکہ زہیب کو گرفتار کیا جا سکے۔ ہر ثبوت مل چکا تھا، یہ سب زہیب نے کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے سسرال والے یہ سن کر ہمارا ساتھ دیں گے، مگر وہاں تو ان سب کے رویے بالکل مختلف تھے۔ زہیب گھر سے فرار تھا۔ کہاں ہے زہیب؟ نکالو اس درندے کو، اس نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، قتل کیا ہے، اس کا وہ قاتل ہے۔ میں زور سے چیخی۔ میری ساس میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے وہ الفاظ کہے جو شاید میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ ہمارے گھر میں کھڑی ہو کر چیخو مت، یہ تمہارا شہر نہیں ہے، اور میں مان ہی نہیں سکتی کہ میرا بچہ یہ سب کر سکتا ہے۔ وہ شہر تم لوگوں کے پاس رہنے کیا گیا؟ تم لوگوں نے اس پر یہ الزام ہی لگا دیا۔ پتہ نہیں تمہاری اپنی بیٹی کا کردار کیسا تھا، شہری لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے محسوس ہوا کسی نے جلتا انگارہ میرے کان میں ڈال دیا۔ امی، میں بہت لحاظ کر رہی ہوں آپ کا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میری بیٹی کے بارے میں یہ سب باتیں کریں۔ آپ کا پوتا فرار ہے، اس نے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اگر آپ لوگ اسے خود سامنے نہیں لائیں گے نا تو پولیس خود ڈھونڈ لے گی۔ سارے ثبوت زہیب کے خلاف ہیں۔ اب کی بار وقاص نے سخت لہجے میں کہا، مگر میری ساس جیسی عورت سے اللہ ہر لڑکی کو بچائے۔ وہ یہ سب ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہاری اپنی بیٹی نے بھاؤ ڈالے ہوں گے، پھر راتوں کو چھتوں پر ایسے ہی نہیں جاتی تھی۔ وہ تو مرد ہے، بہک گیا ہوگا، اپنی بیٹی کو لگام ڈالنی تھی نا۔ امی، آپ حد سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ آپ میری بیٹی کے بارے میں یہ سب کہیں۔ میں روتے ہوئے ایک بار پھر چیخی۔ بے بسی تھی۔ خیر، پولیس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور بالآخر زہیب کو اس کے ایک دوست کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ میں اس جانور کا منہ نوچ ڈالتی، میں اسے جلا دیتی، میں اسے ہر وہ اذیت دیتی، ہر وہ درد دیتی جو اس نے میری مائرہ کو دیا، جو میری مائرہ نے برداشت کیا تھا۔ سفاکیت کی انتہا تو یہ تھی کہ وقاص کے بڑے بھائی یعنی میرے جیٹھ ہمارے پاس آئے اور ہمارے آگے ہاتھ چھوڑنے لگے۔ میں اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، میں جانتا ہوں اس نے بہت غلط کیا ہے، مگر وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی ماں چارپائی سے لگ گئی ہے، تم لوگوں کی تو ایک بیٹی اور بھی ہے، اس کے مستقبل کا سوچو، مگر میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، خدا را اپنا پرچہ واپس لے لو، وہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ میں حیرت سے اس بھیڑیے کے باپ کو دیکھ رہی تھی جو اتنا بے حس تھا۔ اس دن پہلی دفعہ وقاص نے اپنے بھائی کو دھکے دے کر باہر نکالا تھا اور آج تک انہوں نے مڑ کر اپنے خاندان کی طرف نہیں دیکھا۔ اس قیامت کو گزرے 4 سال ہو چکے ہیں، مگر آج تک اس کا اثر ہماری زندگیوں پر باقی ہے۔ مائرہ کے بعد ہم کبھی خوش نہیں ہو سکے۔ ماریا جو کہ میری چھوٹی بیٹی ہے وہ بالکل خاموش ہو چکی ہے۔ اپنی بہن کی موت اور اس پر ٹوٹی قیامت ابھی تک اس کے ذہن میں باقی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہیں کہ ہم کیسے اتنا لاپرواہ رہے۔ وہ خاندان جو کبھی ایک میز پر بیٹھ کر ہنسا کرتا تھا بالکل خاموش رہتا ہے۔ ہاں، مگر اب میں اپنی بیٹی ماریا کے ساتھ
किसी साए की तरह रहती हूँ। एक खौफ मेरे दिल में बैठ गया है और मैं चाह कर भी खुद को माफ नहीं कर पा रही। मायरा की मौत कहीं ना कहीं, मायरा की मौत में कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। बाहैसियत एक माँ मैं ये गलती कबूल करती हूँ। मुकदमा अब भी जारी है। ज़ुहैब अब भी जेल में है, मगर मेरी बेटी वो तो कब्र में जा चुकी है, कभी ना वापस आने के लिए। मैं आप सबसे मुखातिब हूं, खुदारा अपने बच्चों के साथ अपना रिश्ता इतना मजबूत रखें, इतना फ्रैंक रखें कि वो बगैर डरे आपसे हर बात कर सकें, और खुदारा अपनी बेटियों की हिफाजत खुद करें, बल्कि आजकल तो अपने बेटों की हिफाजत भी कीजिए। ये दरिंदों का दौर है। मेरी मायरा मर चुकी है, मगर आप सबकी मायरा आपके पास है। अपनी बेटियों के मामले में किसी भी रिश्ते पर भरोसा मत करें, किसी पर भी नहीं। नहीं है कोई भाई, नहीं है कोई बाप। अगर आपको अपने बच्चों के रवैये में थोड़ी सी भी तब्दीली महसूस हो तो खुदा का वास्ता उस तब्दीली को नजरअंदाज मत करें, बल्कि उसके बारे में दोस्ताना तरीके से बात करें, ताकि हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा अपनी डायरी का सहारा न लेना पड़े। उनसे पूछें कि उनके साथ क्या हुआ है, इस रवैये की वजह क्या है। और अगर वो किसी भी रिश्ते से डरते हैं, किसी भी इंसान से खौफजदा होते हैं, खौफ महसूस करते हैं, उसकी भी वजह पूछिए। पीछे पड़ जाएं उस इंसान के, क्या आखिर मेरा बच्चा इस इंसान से खौफजदा क्यों हो रहा है। और मैं अपने मुआशरे के मर्दों से मुखातिब हूं, अपनी हवस अपने काबू में रखें, खुद को इंसान से दरिंदे का दर्जा मत दें। ये बच्चियां तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत का पैकर होती हैं। इनकी जिंदगियां आपने अपनी हवस मिटाने को बर्बाद मत करें। बहन, बेटी और माँ तो हर घर में होती है। मैं हाथ जोड़ती हूं, इज्जत करें दूसरों की बच्चियों की। मैं तो जीते जी मर चुकी हूं, मगर मैं नहीं चाहती किसी दुश्मन को भी ये दर्द देखना और सहना नसीब हो। मुझे आज भी अपनी बेटी का वो लहू लुहान वजूद नहीं भूलता। उसकी कटी जुबान और बंधे हाथ आज भी मुझे सोने नहीं देते। उसकी लाश से उठती वो बदबू मेरा दम घोट देती है। जल्द ही ज़ुहैब को उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा सुनाई दी जाएगी, मगर मैं कैसे अपनी बेटी का हंसता चेहरा देख सकूंगी? मैं कैसे उसे फिर से प्यार कर सकूंगी? मैं कैसे उसके हाथ चूम सकूंगी? दिल से एक शिद्दत से दुआ निकलती है, बस किसी तरह मायरा वापस आ जाए। मेरा दिल चाहता है मैं उसके हाथों पर, चेहरे पर, पांव पर प्यार करूं, मरहम रखूं, कि जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतने दर्द सहे, मगर वो तो जा चुकी है वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। मगर आपकी बेटियां आपके घरों में है, खुदारा उनकी हिफाजत कीजिए। ये दौर बहुत कठिन दौर बन चुका है। हर तरफ खूंरेजी और दरिंदे फैले हुए हैं। खुदारा तहफ़्फ़ुज़ दीजिए उनको हर मामले में, इज्जत के मामले में,
کسی پر بھی یقین مت کیجیے۔ دوستو، یہ تھی ایک معصوم بچی مائرہ کی کہانی۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں مائرہ جیسی پتہ نہیں کتنی بچیاں اس زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی نیچ حرکتیں ہو چکی ہیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایک خون ریزی کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب کھولتے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر نہ جانے کتنے کیسز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ کبھی کسی عورت پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے تو کبھی کسی بچی کو کئی درندے مل کر ایک ساتھ اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ خدا را اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے۔ کسی بھی نون ان نون پرسن پر یقین مت کیجیے۔ مجھے امید ہے میری اس کہانی سے آپ سب کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، اور ایک بھرپور گزارش کرتی ہوں۔ میں نے آج تک اپنی کسی بھی کہانی میں یہ نہیں کہا کہ اس کہانی کو آپ میکسیمم شیئر کیجیے۔ ہاں، میں نارملی بول دیتی ہوں کہ کہانیوں کو پیاروں تک شیئر کیا کریں، لیکن آج میں اس کہانی کے لیے یہ ضرور بولوں گی کہ جتنا زیادہ آپ اس کہانی کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے واٹس ایپ کانٹیکٹس میں، اپنے واٹس ایپ گروپس میں، اپنے فیملی، اپنے دوستوں، اپنے تمام جاننے والوں میں اس کہانی کو لازمی شیئر کیجیے۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنوں کا بھی بہت خیال رکھیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔